بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس، راولپنڈی، اسلام آباد اور واشنگٹن کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ناظرین، پینٹاگون میں کیسی سوچ رکھنے والے کمانڈروں کے خلاف آپریشن کلین اپ شروع ہوا ہے اور کیسی شہرت رکھنے والے کمانڈروں کو آگے لایا جا رہا ہے اور اس خاص قسم کی تبدیلی کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، آج یہ ایکسکلوسیو رپورٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخر کار ناظرین، ٹرمپ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ آپریشن شروع کر دیا ہے جس کی ہم پچھلے کئی ہفتوں سے اپنی ویڈیوز میں پیش گوئی کرتے آ رہے تھے۔ ایک ہی دن میں امریکہ کے چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف سٹاف سمیت 6 بڑے جرنیل برطرف کیے جانے سے پینٹاگون میں زلزلہ آ گیا ہے، اور اس بڑے زلزلے کے جھٹکے پاکستان میں راولپنڈی تک محسوس کیے جا رہے ہیں، اور اڈیالہ جیل میں بند قیدی نمبر 804 اس بڑی ڈیولپمنٹ پر مسکرا رہا ہے۔ قدرت خدا کی دیکھیے ناظرین کہ جو پچھلے 3 سالوں کے دوران زیر عتاب تھے، اب ان کی خوشیوں اور مسکرانے کے دن آ گئے ہیں، اور جنہوں نے پچھلے 3 سالوں میں قیامت ڈھائی، اب ان پر قیامت ڈھائی جانے والی ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کی فارم 47 حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو 5 ہفتے کی جو وارننگ دے رکھی ہے، اس میں سے 1.5 ہفتہ گزر چکا ہے، اور اگلے 3.5 ہفتوں کے دوران CIA اور سینٹ کام تک یہ جو بڑا آپریشن ہے کلین اپ، جسے ہم کہہ رہے ہیں آپریشن کلین اپ ان پینٹاگون، وہ مکمل ہو چکا ہوگا، اور امریکہ کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے تعینات نئے جرنیلوں کے ذریعے نئے اہداف کے مطابق کام کرنے کا آغاز کر چکی ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ ایکسکلوسیو خبر شیئر کریں گے کہ پینٹاگون میں کون کون سے جرنیل تبدیل ہوئے ہیں، اور اس میگا چینج کے یوکرین سے پاکستان تک دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور مشیر امور قومی سلامتی مائک والٹز مشرق وسطیٰ اور پاکستان افغانستان کے حوالے سے ٹرمپ حکومت کی پالیسی کو آگے بڑھانے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو امریکی وزیر خارجہ اور مشیر امور قومی سلامتی ہیں، وہ مشرق وسطیٰ اور پاکستان افغانستان سے متعلق بھی امریکی پالیسی کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں اگلے ہفتے سے، جس کے بعد پاکستان کی جو فارم 47 والی حکومت ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے اقتدار کا جو قالین ہے وہ سرکنے لگے گا۔ تیزی سے بدلتے عالمی حالات کی تپش سے گھبرا کر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ادھر ادھر جو ہنگامی رابطے کیے تھے ناظرین، ان کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اس کی وجہ سے گھبرا کر دونوں لاہور میں ایک بار پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر اگلے 72 گھنٹوں کے دوران مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ تخت لاہور میں سر جوڑ کر بیٹھے گی، اور اس طوفان سے بچنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کرے گی جو بڑی تیزی سے اب ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، اس طوفان سے بچنے کا اب تک کوئی طریقہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اور جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور مشیر امور قومی سلامتی مائک والٹز کی طرف سے پاکستان میں قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کے ذریعے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو عمران خان کی رہائی اور انتقامی کارروائیوں کے خاتمے کے حوالے سے
जो पैगामात भिजवाए गए थे, अगले हफ्ते वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर से उन पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब की जाएगी। बड़ी ख़बर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाज़रीन कि अगले हफ्ते वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर से ये रिपोर्ट तलब की जाएगी कि अमेरिका ने जिन ख्वाहिशात का इजहार हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से किया था, उन पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इसके बाद मार्को रूबियो और माइक वाल्ट्ज़ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के नुमाइंदा वफूद से मुलाकातें करके ट्रंप के इस इंतखाबी वादे पर अमल दरामद के हवाले से होने वाली पेशरफ्त से उन्हें आगाह करेंगे कि जनाब पाकिस्तान में न सिर्फ इमरान खान की और दीगर पीटी असीरों की रिहाई अमल में लाई जाएगी, बल्कि हकीकी जमहूरियत और 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से भी फैसला कुन अक़दामात होंगे। नाज़रीन, सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर उनके मुखालफिन की कई तरह के एतराज़ात आयद करते हैं, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफ़िक हैं कि अपने इंतखाबी वादे पूरे करने के हवाले से ट्रंप का रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। इसलिए पाकिस्तान में हकीकी मानों में बहाली जमहूरियत के प्रोसेस का अगले 3.5 हफ्तों से आगाज़ होने जा रहा है, ऐसा कहना है ज़राए का। और ट्रंप इंतज़ामिया इस हवाले से यकसू है और उसने जहन बनाया हुआ है। नाज़रीन, जमहूरियत का जो प्रोसेस है वो अगले 3 हफ्तों के अंदर किस तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आप हैरान होंगे इस हवाले से। सदर ट्रंप और इनकी टीम ने नाज़रीन इक़्तिदार संभालते ही 5 फौरी अहदाफ का ऐलान किया था। इनमें इब्तदाई 2 अहदाफ गज़ा और यूक्रेन की जंगों की बंदिश थे और अगले 3 अहदाफ पाकिस्तान, ट्यूनिस और जॉर्जिया में बहाली जमहूरियत है। गज़ा जंग बंद हो चुकी है और यूक्रेन जंग की बंदिश के लिए ट्रंप ने डंडा उठाया हुआ है और आप ख़बरें सुन रहे हैं। और ये मामला अगले 1.5-2 हफ्ते के अंदर किसी किनारे लग जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और फिर पाकिस्तान, ट्यूनिस और जॉर्जिया की बारी आ जाएगी और उस वक्त तक वो 5 हफ्ते की डेडलाइन भी गुज़रने वाली होगी, जिसमें 1.5 हफ्ता गुज़र चुका है। और इस डेडलाइन की खबर नाज़रीन सबसे पहले आपके इसी चैनल ने दी थी, आपको याद होगा। नाज़रीन, सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाइडन की बाकियात समझते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट को बाइडन की बाकियात समझते हैं और वो कुछ गलत भी नहीं समझते। इसलिए पाकिस्तान में 8 फरवरी के हकीकी मैंडेट की बहाली या नए आम इंतखाबात ट्रंप की बाइडन हुकूमत की हर निशानी मिटाने के अज़्म और एजेंडे का हिस्सा है। नाज़रीन, बड़ी ख़बर हम आपसे ये पहले भी शेयर कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत है, उसको जो सदर ट्रंप हैं वो बाइडन हुकूमत की बाकियात समझते हैं। इसलिए वो इस निशानी को मिटाने के लिए, इस बाकियात के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म हैं और इस हवाले से मुतहर्रिक भी हैं। इसलिए जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और बाइडन हुकूमत की बैसाखियों पर खड़े मौजूदा हुकूमती ढांचे को किसी तरह की चालाकी, मक्कारी या मज़ाहमत के ज़रिए या किसी ख़ास डिप्लोमेसी के ज़रिए बचाया जा सकता है, उनकी काफ़ी हद तक गलत फहमी दूर हो चुकी है। क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब और बरतानिया और चीन, तीनों जो बड़े अहम खिलाड़ी थे हमारी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, उन तीनों ने जो हालिया डिप्लोमेसी जारी रही उस दौरान किसी भी किस्म की यकीन दहानी या ताउन से साफ इनकार कर दिया है। सदर जरदारी के चीन के दौरे की नाकामी की खबरें आप सुन चुके हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर के ज़रिए मोहसन नकवी और शहबाज शरीफ को मिलने वाली वार्निंग के बायस हुकूमत की टांगें पहले ही कांप रही थीं। आज पेंटागन की जो ओवरहालिंग शुरू हो गई है, इसका सुनकर इनकी हालत जो है वह मज़ीद ख़राब हो गई है। अगले 72 घंटे नाज़रीन, सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
لاہور میں صلاح مشورے کریں گے۔ اس سلسلے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ساری اعلیٰ قیادت کو لاہور میں موجود رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور یہ سارا کام صدر زرداری کی سرکاری مصروفیات کی آڑ میں کیا جا رہا ہے، جس کے تحت وہ گورنر ہاؤس لاہور، جم خانہ اور سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کی رہائش گاہوں پر اہم ایکٹیویٹیز بھی کریں گے جو ان کی نجی مصروفیات ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان 72 گھنٹوں میں رات گئے میاں نواز شریف، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آف دی ریکارڈ ملاقاتیں اور صلاح مشورے بھی شیڈول میں شامل ہیں، جن کا بظاہر اعلان نہیں کیا جا رہا۔ ان ملاقاتوں اور صلاح مشوروں میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ خود ہی اسمبلیاں توڑ کر نئے عام انتخابات کروانے کا باعزت راستہ اختیار کیا جائے، یا تمام معاملات آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی صوابدید پر چھوڑ دیے جائیں اور انتظار کیا جائے کہ موت کب آتی ہے۔ ناظرین، یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح کے حالات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دیکھے اس کے مطابق چلے، اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ جو 72 گھنٹے ہیں ان میں یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور اسی کے مطابق پھر موجودہ جو حکومت یا موجودہ سیٹ اپ ہے اس کی آخری رسومات ادا کر دی جائیں۔ ناظرین، پینٹاگون میں سب سے بڑا جرنیل چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہوتا ہے۔ صدر بائیڈن کا لگایا ہوا موجودہ چیف جنرل چارلس کیو براؤن اگر آج ٹرمپ کے ہاتھوں برطرف نہ ہوتا تو وہ سن 2027 تک امریکی افواج کا سربراہ رہتا۔ ان کی جگہ ٹرمپ نے ایک ریٹائرڈ جرنیل ڈینیل کین انہیں کہتے ہیں کو نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے، جن کی آخری پوسٹنگ CIA میں ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز کے عہدے پر تھی۔ اس تعیناتی کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے ناظرین کہ ٹرمپ نے نہ صرف حاضر سروس جرنیلوں پر اعتماد نہیں کیا بلکہ کسی ایسے ریٹائرڈ جرنیل کو بھی یہ بڑا عہدہ نہیں دیا جو اس سے قبل دنیا کے کسی خطے میں جو امریکی کمانڈز ہیں ان میں سے کسی امریکی کمانڈ کو لیڈ کر چکا ہو۔ یعنی ٹرمپ جو ہیں وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ماضی میں تعینات کیے گئے جو کمانڈرز ہیں، نہ صرف ان کو سامنے لانے کا خطرہ مول نہیں لے رہے اپنی نئی ٹیم میں، بلکہ جو موجودہ کمانڈر ہیں مختلف کمانڈز کے، ان میں سے بھی کسی کو انہوں نے اس اہم عہدے کے لیے تعینات نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ایک خاص سوچ کا حصہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ان بڑے عہدوں پر آگے لائے گئے ہیں، اور جو دنیا میں جنگوں اور پراکسی وارز کے ذریعے مسلسل برسر پیکار رہنے پر یقین رکھتے ہیں، جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا خاصہ رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ کا ماڈل چونکہ امن اور جمہوریت ہے، اس لیے وہ ایسے جرنیل اور کمانڈرز آگے لا رہے ہیں جو ماضی یا حال میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کا سرگرم حصہ نہ رہے ہوں۔ پینٹاگون کے جن دیگر عہدوں پر نئی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں ان میں امریکی فضائیہ اور بحریہ کے کمانڈرز اور تینوں مسلح افواج کے جو اٹارنیز ہیں، جو اعلیٰ ترین عہدیداران ہیں، قانونی محکمہ قانون کے جو ان مختلف فورسز کے، وہ بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی بحریہ کی پہلی خاتون سربراہ ایڈمرل لیزا فرانچیٹی اور ایئر فورس کے نائب سربراہ جنرل جیمز سی سلائف کو بھی ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکی وزیر دفاع نے اس کے ساتھ ہی فوج کے اعلیٰ ترین قانونی عہدوں یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جو جج ایڈوکیٹس جنرلز ہیں ان کو بھی برطرف کر دیا ہے۔
اس فیصلے سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے 25-30 برسوں کے دوران، جو پچھلے 25-30 برس ہیں، ان کے دوران جو جنگی اخراجات اور یو ایس ایڈ میں اربوں ڈالر کی لوٹ مار کی گئی ہے، اس کے حوالے سے جو مقدمات ہیں وہ بھی اعلیٰ ترین سطح پر، یعنی تینوں مسلح افواج میں بڑی تیزی سے نمٹائے جائیں گے اور ان مقدمات کی جو انکوائری ہے اور عدالتوں میں اس حوالے سے فیصلے کرنے کے لیے یہ جو تینوں جو اٹارنیز ہیں بری، بحری اور فضائی افواج کے، وہ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے اب جب پینٹاگون کا احتساب کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے تو اس کے اثرات پاکستان، افغانستان، عراق، شام، لیبیا اور یوکرین تک جائیں گے، جہاں اس عرصے کے دوران امریکہ نے بڑی بڑی جنگیں لڑیں اور کھربوں ڈالرز خرچ کیے۔ اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے، اس کی تپش افغانستان اور پاکستان میں کے ساتھ مل کر کام کرنے والے امریکی جرنیلوں تک بھی آئے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو امریکہ میں جن جن شخصیات کا تعاون حاصل ہے وہ سب تو زیر عتاب آ جائیں گی، تو پھر کہاں سے سپورٹ ملے گی؟ اور اس لیے جو ٹرمپ نئی ٹیم لائے گا، اس کی طرف سے جو دباؤ آئے گا، اس کا روکنا اب موجودہ حکومت کے لیے، فارم 47 والی حکومت کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، وزیر دفاع ہیگسٹ نے پینٹاگون کو اگلے 5 سال کے لیے دفاعی بجٹ میں 8% کٹوتی کرنے کی پلاننگ کا حکم بھی دے دیا ہے، جس سے پاک فوج سمیت امریکہ کے اتحادی ممالک کو دی جانے والی ملٹری ایڈ بھی متاثر ہوگی۔ اس فیصلے سے بھی ناظرین اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ نہ صرف اپنے ملک کے اندر جو اخراجات ہیں ان پر کٹ لگا رہے ہیں، نہ صرف انہوں نے جو یو ایس ایڈ ہے اس پر کٹ لگایا ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنے فوجی بجٹ پر بھی 8% کٹ لگا دیا ہے۔ یہ اتنے بڑے پیمانے پر جو وہ فوجی اخراجات اور اپنے حکومتی اور ریاستی اخراجات کم کر رہے ہیں، اور جو یو ایس ایڈ کے اربوں ڈالرز ہیں ان پر اتنا بڑا کٹ لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے جو اپنا بہت بڑا جال پھیلایا ہوا تھا پوری دنیا میں ملٹری آپریشنز کے حوالے سے، اور جو ان کی پروکسی گورنمنٹس تھیں ان کے حوالے سے، یعنی مختلف ممالک میں حکومتوں کی تبدیلی کے لیے جو آپریشن کیے جاتے تھے، ان سے امریکہ نے پیچھے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب امریکہ کی نئی پلاننگ یہ ہے کہ انہوں نے سازشوں کے ذریعے اور پیسہ خرچ کر کے اور غنڈہ گردی کے ذریعے حکومتیں تبدیل نہیں کرنی، بلکہ جس ملک میں وہاں کے عوام جس حکومت کو بھی چاہتے ہیں اس حکومت کا راستہ نہیں روکنا، بلکہ اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور پھر اس حکومت کے ساتھ مل کر اس خطے کی پالیسی کو بھی آگے بڑھانا ہے اور معیشت کو اور تجارت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ معیشت اور تجارت اب جو ہے پرائرٹی نمبر 1 ہوگی، کیونکہ جو امریکہ نے اور ٹرمپ نے نئی پالیسی بنائی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے معیشت اور تجارت کو پہلی ترجیح نہ بنایا تو جو چین ہے وہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، کیونکہ وہ جس تیزی سے اپنی معیشت اور تجارت کو آگے بڑھا رہا ہے وہ اس نے امریکہ کو پہلے ہی کارنر کر دیا ہے۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو امریکی تجارت کا حجم ہے وہ چین سے پیچھے نیچے چلا گیا ہے، اور جو امریکہ کی تجارت ہے اس میں 300 سے 400 ارب ڈالر کا خسارہ ہے، اور جو چین کی تجارت ہے اس میں 1000 ارب ڈالر کا منافع ہے، یعنی اس میں ان کو بچت ہو رہی ہے۔ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ان کی امپورٹ سے تقریباً 1100 ڈالر، یعنی 1000 سے بھی زیادہ جو ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو امریکہ کی ایکسپورٹس ہیں وہ 350 سے 400 ڈالر وہ ان کی درآمدات سے کم ہیں۔
تو اس وجہ سے بھی امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر یہی رجحان برقرار رہتا ہے تو دنیا بڑی تیزی سے چین کے دائرۂ اثر میں جا رہی ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو پھر فوجی طاقت کے ذریعے اور جنگوں کے ذریعے اگر ہم نے ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے والی پرانی پالیسی جاری رکھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ امریکہ کے یہ جو اخراجات ہیں کہ لوگوں کی حکومتوں کو خریدنا اور جنگوں کے ذریعے ان پر قبضہ کرنا، وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ امریکہ بھی سوویت یونین کی طرح دیوالیہ ہو کر ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے ناظرین وہ خطرہ جس سے بچنے کے لیے ٹرمپ کو آنے کا راستہ آخرکار امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بھی دے دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ جو پرانی پالیسی ہے اب وہ کارگر نہیں رہی، کیونکہ روس، چین، شمالی کوریا اور ایران نے جو یوکرین میں مزاحمت کی ہے بڑی، اس سے انہیں نظر آ گیا ہے کہ اب ہم پوری دنیا کو جنگوں کے ذریعے اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، اور یہی ناظرین عمران خان کی بھی پالیسی تھی، وہ بھی جنگوں کے مخالف تھے، ایبسولیوٹلی ناٹ بھی انہوں نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ وہ ایسی حکومت پاکستان میں بنائیں گے جو معیشت اور تجارت پر فوکس کرے گی، اور یہ جو جنگوں کے ذریعے دنیا کو مستقل بنیادوں پر اپنا غلام رکھنے کی پالیسی ہے اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ اور چونکہ اب امریکہ نے خود ہی وہ پالیسی ترک کر دی ہے تو اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آنے والا دور پاکستان اور امریکہ کی دوستی کا ایک نیا دور ہوگا۔ پاکستان میں عمران خان وزیر اعظم ہوگا اور امریکہ میں ٹرمپ صدر ہوگا، تو پھر پاکستان میں جو ترقی ہے، حقیقی ترقی اور معاشی حوالے سے اور تجارتی حوالے سے کیا تبدیلی آئے گی، اس پر ہم ایک الگ ویڈیو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔